بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، محرم الحرام 1445 یا یوں کہیے محرم الحرام 2023 میں ہم غور کریں تو پورا ایک ویک اور پورا ایک ہفتہ ایسا آتا ہے کہ جس میں روزے رکھنا مستحب ہے۔ ہم دیکھیے 10 محرم سنیچر کو تھی۔ اب یہ معلوم ہے آپ حضرات کو کہ 10 محرم کے روزے کے ساتھ 9 کو ملائیں گے یا 11 کو ملائیں گے، تو 9 محرم یعنی جمعہ کا دن بھی روزے کا دن ہوا، 10 محرم سنیچر، 11 محرم اتوار، یہ تینوں دن روزے کے ہوئے۔ اس کے بعد پھر پیر آتا ہے، سوموار جس کو کہیں گے، اور پیر کے دن بھی روزہ رکھنا مستحب ہے۔ آگے میں ساری تفصیل اس سلسلے میں بتلاتا ہوں، اس کے فضائل وغیرہ۔ اس کے بعد پھر محرم کی 13ویں تاریخ شروع ہو جائے گی، اور یہ مسئلہ ہے کہ ہر اسلامی مہینے کی 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنا مستحب ہے۔ ان کو ایام 20 کہا جاتا ہے، اور ان روزوں کو ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے، تو یہ مستحب ہے۔ تو جمعہ سے شروع ہوا، جمعہ، سنیچر، اتوار، یہ 3 عاشورہ اور محرم کے تعلق سے، اور پھر اس کے بعد پیر، اور پیر کے دن بھی روزہ رکھنا مستحب۔ اس کے بعد منگل، بدھ، جمعرات، یہ 3 دن، اس کے روزے رکھنا بھی کیا ہے، مستحب۔ تو اگر دیکھیں تو جمعہ سے شروع ہوتا ہے جمعرات تک، پورا ہفتہ یہ مستحب روزوں کا کیا ہے، ہفتہ۔ ویسے تو پورے محرم الحرام میں جون سی بھی تاریخ ہو، اس میں روزے رکھنے کی کیا ہے، فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے قیمتی جو روزے ہیں یہ محرم کے مہینے کے روزے ہیں۔ اس لیے پورے محرم، ابھی تو 11 تاریخ ہوئی ہے محرم کی، ابھی 19 یا 18 دن ابھی کیا ہے، باقی ہے۔ اس میں بھی ہمیں جتنا ہو سکے اتنا روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ محرم کا جو مہینہ ہے اس سے اسلامی سال کی شروعات ہوتی ہے۔ جیسے ہم ہر چیز کی شروعات اچھے اعمال سے کرتے ہیں، مکان کی شروعات کرنی ہو تو دعا اور قرآن کی تلاوت سے اس کا اوپننگ اور شروعات کرتے ہیں، دکان کا ادگھاٹن اور اوپننگ کرنا ہو تو دعا اور قرآن کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پورے سال کا اوپننگ اگر اچھے اعمال سے ہوگا تو انشاءاللہ ہمارا پورا سال اچھا گزرے گا۔ تو پورا محرم کا مہینہ اس میں روزوں کا اہتمام رکھنا چاہیے۔ اس میں بیچ میں ایک بات بتلا دوں، جن کے قضا روزے باقی ہیں تو ان کو مستحب اور نفلی روزوں کی جگہ قضا روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ اس کے بارے میں پوچھ ہوگی اللہ کے یہاں۔ یہ تو اس کے تعلق سے میں نے بتلایا۔ اور پیر جمعرات کے تعلق سے دیکھو، ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنا مستحب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، اور آپ نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ پیر اور جمعرات کو اللہ کے سامنے اعمال پیش ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اسی طرح آپ نے اس کی ایک وجہ بھی بیان فرمائی کہ پیر کے دن میری پیدائش ہوئی ہے، اور وحی آنے کی شروعات بھی پیر کے دن ہوئی۔ جب آپ سے پوچھا گیا پیر کے دن روزہ رکھنے کے متعلق تو آپ نے یہ وجہ ارشاد فرمائی۔ تو یہ پیر اور جمعرات کے روزے بھی کیا ہے، مستحب ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر کسی سے چھوٹ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، چونکہ مستحب ہے، لیکن رکھے تو اس کی کیا ہے، فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ ہر اسلامی مہینے کی 3 دن، 13ویں تاریخ، 14ویں تاریخ، 15ویں تاریخ، ان 3 دن کے روزے کو ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے۔ اس کی فضیلت حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ان 3 روزے کا اہتمام کیا، یعنی ہر مہینے 3 روزے رکھتا ہے، تو ایسا ہے جیسا کہ اس نے پوری زندگی روزے رکھے۔ یہ اس طرح آپ نے فرمایا کہ شریعت میں ہے کہ ایک نیکی کا اجر 10 نیکی کے برابر ملتا ہے، یا 3 روزے کے 30، یعنی پورا مہینہ ہو گیا۔ تو اگر کوئی ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھے گا تو گویا پوری زندگی اس نے روزے رکھا ایسا سمجھا جائے گا۔ اچھا، اس میں ایک دوسری بات یہ بتلا دوں کہ ایام 20 میں بہتر ہو، دوسری بات یہ بتلا دوں کہ مہینے کے جو 3 روزے ہیں اس میں بہتر تو یہ ہے کہ 13، 14، 15 3 تاریخ کے روزے رکھے۔ لیکن اگر کوئی اس طرح نہیں رکھتا ہے، پورے مہینے میں 3 رکھ دیتا ہے، جیسا کہ پہلے 10 دن میں 1 رکھ دیا، دوسرے 10 دن میں 1، تیسرے 10 دن میں 1 رکھ دیا، تو اس سے بھی یہ فضیلت مل جائے گی۔ یعنی پوری زندگی اگر اس طرح ہر مہینے اس طرح 3 روزے رکھتا ہے تو پوری زندگی روزہ رکھنے کی اس کو فضیلت مل جائے گی۔ لیکن اس طرح یعنی خاص یہ 3 دن، 13، 14، 15، یہ 3 دن کے اگر کوئی روزے رکھے تو بہتر ہے۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو پوری بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ تو ہمیں ان روزوں کا بھی، نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کی بڑی برکتیں ہیں، جسمانی فائدے بھی ہیں، روحانی بھی فائدے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.